محترمہ نیئر صاحبہ کو اور افضل بٹ صاحب کو جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور خود میں نے کہا کہ میں پریزنٹیشن میرا سٹاف سارے موجود ہے، آئی ٹی ڈائریکٹر جو پاکستان ریلوے کے آئی ٹی ڈائریکٹر ہے وہ موجود ہیں، اور میرے لائزن افسر موجود ہیں، میرے یہاں پروٹوکول افسر موجود ہیں، میرے پی آر او موجود ہیں، میرا پورا سٹاف یہاں موجود ہے۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ جم کا ذکر کیا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، ڈیولپمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، تو میری یہ جو اس سال کے جو پیسے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی 10 کروڑ کے قریب آپ کے جو ہیں اس پہ فنڈ لگاؤں آپ کے جم کے اوپر، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس لیے کہ پنجاب کے اندر جس طرح میری بہن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، تو آٹو پہ لگ گیا پنجاب، یعنی ہمیں سڑکوں کے لیے، گلیوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ پیسہ جو ہے صفائی کے لیے، ہاسپٹلز کے لیے، اسکولوں کے لیے، آپ یقین مانیں اتنا پیسہ دیا، میں نام نہیں لیتا، میں فگر نہیں بتاتا کیونکہ پھر اس میں آپ کو پتہ سیاسی طور پہ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ یعنی مجھے امید ہے کہ میرا کوئی اسکول اور کالج ایسا نہیں رہ جائے گا جو ہم انٹرنیشنلی مقابلہ نہ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آتا ہوں جی اپنے جو مقصد ہے اس کی طرف، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے 45 منٹ کنٹینیو پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریلوے کے حوالے سے پریزنٹیشن دی۔ اب وہ یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے بہاف پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ تم پہلا فیڈرل منسٹر جس سے میں پریزنٹیشن لے رہا ہوں، آپ پہلے فیڈرل منسٹر ہیں جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں، یعنی میں نے خود، حالانکہ ہر جگہ سیکرٹریز جو ہوتے ہیں وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں اور اس پہ سوالات ہوتے ہیں، میرے پہ سوالات ہوئے، میں نے جوابات دیے۔ آج میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایمان کی حد تک ہے، اور ہر جگہ یہ نوک کر رہا ہوں کہ پاکستان ریلوے سے پاکستان کی ترقی جو ہے نا وہ وابستہ ہے، اور اس کو تمہید باندھتے ہوئے میں تھوڑی سی گزارش آپ سے کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں، یعنی پاکستان چاہتا ہے کہ تھارکول، ریکوڈک اور ریجنل کنیکٹیوٹی، اگر یہ تینوں چیزیں اگر کرنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریلوے کو پروموٹ کرنا ہوگا، ریلوے کو اپ لفٹ کرنا ہوگا۔ ہمارا جس کا نام آج کل جس دشمن کو ہم نے شکست دی الحمدللہ، ہماری فوج نے، اور ہماری قوم پوری کی پوری، کوئی پختون رہا نہ کوئی پنجابی رہا نہ کوئی بلوچ رہا نہ کوئی کشمیری رہا نہ کوئی سندھی رہا، سب مل کے پیچھے کھڑے ہو گئے اپنی فوج کے، اور ہم نے ایک اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے ہم نے وہ جنگ جیتی۔ وہاں پہ اس سال 7 کھرب روپیہ جو ہے انہوں نے ریلوے کو دیا ہے، اور 3 کھرب انہوں نے روڈز کو دیا ہے۔ ہمارا بالکل یہاں سے الٹ ہے سارا معاملہ، لیکن ہم رونے دھونے کی بجائے ہم نے بہتری کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور بتا دیا، اب اسے قبل از وقت بتا دیا کہ اگر پاکستان ریلوے کے ٹریکس ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے جو کوچز ہیں، اس کی جو ویگنز ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور ٹریک ML1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، تینوں برابری کی سطح پہ ان کو آگے لے کے ہم نہیں چلیں گے تو پاکستان کی وہ ترقی جس کا خواب ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ فوکس کیا، اور جلد انشاءاللہ ریلوے کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبریاں جو ہیں وہ آنے والی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے میں آپ کے سامنے 100 دن ہوئے مجھے ریلوے کو جوائن کیے ہوئے، اور جب ریلوے کو میں نے جوائن کیا تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں، آپ جرنلسٹ ہیں، میں تو جب کوئی جرنلسٹ ابھی بھی مجھے کوئی ویڈیو بھیجتا ہے نا تو میں اس کی بات، وہ کہتا ہے پنکھا بند ہے، وہ کہتا ہے AC بند ہے، وہ کہتا ہے آپ کے یہاں اسٹیشن کے اندر گندگی ہے، تو سب سے زیادہ لو میں اس چیز کو کرتا ہوں، میں اسی وقت ایڈریس کرتا ہوں، اس چیز کو بھیجتا ہوں اپنے متعلقہ افسران کو کہ یہ کیا ہے، نیکسٹ سٹاپ کے اوپر یقین مانے چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں جو کرتے ہیں، لیکن میں نے آتے ہی 2-3 چیزوں کے اوپر فوکس یہ کیا کہ ہم اس وقت پاکستان ریلوے کو کس طرح پیسنجر فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی گزارشیں کرتے جا رہا ہوں پیسنجر فیسیلیٹیشن کے اوپر، کہ وہ میں اپنے آئی ٹی ڈائریکٹر کو کہوں گا کہ وہ کھولے کہ ہم نے سب سے پہلے پنچویلٹی، جب میں آیا تو پنچویلٹی کی کیا صورتحال تھی، اب وہ نکالیں، پنچویلٹی نکالیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مارچ میں آیا ہوں، اس سے پہلے 74 اور 46 تھی، 66 لکھا ہوا ہے، 46 تھی مجھے یاد ہے، پھر یہ 74 پہ گئی۔ میں مارچ میں آیا، آتے ہی میں نے صرف کیا کیا،
میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی میرے پاس اعلیٰ دین کا چراغ نہیں تھا، میں نے ایڈمنسٹریٹو چینجز کی. 80 پہ گیا، 87، 83، 87، 83. یہ اس ٹوٹے ہوئے ٹریک کے اوپر پنچویلٹی مینز ٹرین کا وقت پہ آنا اور وقت پہ چلنا، یہ اس کا مطلب ہے. اور یہ فگر آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے ہم نے تھوڑے سے انیشیٹوز لیے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کو آپ کھولیں. یہ دیکھیں، یہ انفارمیشن ڈیسک آپ کو تمام بڑے اسٹیشنز پہ ملے گا. یہ آپ جب میسیج میں جاتے ہیں تو آپ کو اندر سے مائک لگا ہوا ہے، آپ کو انفارمیشن، اس کے بعد بورڈ لگا ہوا ہے اپ اینڈ ڈاؤنس کا. آپ انفارمیشن جو ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں کہ ٹرین کتنی لیٹ ہے، کب چل رہی ہے، کیا. یہ نیا ہم نے کانسیپٹ دیا ہے. اور نیچے صفائی دیکھیں، آگے جا کے میں کلیننس پہ آؤں گا. یہ نیچے اوریجنل فوٹو ہے، یہ اوریجنل فوٹو ہے، یہ راول پنڈی اسٹیشن کی ہے. آپ میں سے یہاں ابھی کوئی چلا جائے وہاں سے کوئی ویڈیو بنائے. آگے چلیں. یہ دیکھیں، یہ ٹرین بس ہاسٹس موجود ہے، آپ کے پاس ایئر ہوسٹس موجود ہیں. ٹرین ہوسٹس نہیں ہے آپ کے پاس. آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں، سلیپر میں سفر کر رہے ہیں آپ، اور وہاں پہ آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ہم نے یہ جو بیٹیاں ہیں ان کی ڈریس، یہ ڈریس پاکستان ریلوے کے مونوگرام کے ساتھ ہم نے اس کو فائنل کیا. آگے چلیں. یہ دیکھیں، یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ گرین لائن پہ ہم نے اس طریقے سے یہ سرو بھی کر رہی ہیں. آگے چلیں. اسی طرح یہ کچھ 6 کے قریب ہم نے فائنل کیے ڈریسز، اور 6 ٹرینز پہ ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ ٹک شاپ آپ دیکھیں، ہر جگہ جائیں آپ کو اس طرح نظر آتا تھا جیسے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. ہر اسٹیشن کے اوپر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، آج بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی تک لگے ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں، یہ کانسیپٹ دے دیا. پیچھے رہے کیا جلدی کیا یار، 2 منٹ صبر کرو. اپنے یہ بندہ نا میں کہہ سکنا پریس کلب دا تو نہیں، اور نہیں میں کہا پریس کلب دا تو گناہ ہو گیا. یہ ٹک شاپ سر، یہ ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے میکسیمم تمام اسٹیشنز کے اوپر. بالکل جیسے مہذب قوموں کے ہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. آگے چلیں بیٹا. یہ سر پہلی دفعہ ایسکیلیٹر جو ہے یہ لاہور میں انسٹال ہو گئے سر، اور یہ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، اور 1 تک ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ عام لوگوں کے لیے کھول، ورنہ کلی اٹھا کے لے کے جاتا تھا ویل چیئر کے اوپر. آگے چلیں. یہ دیکھ لیں فرق، یہ میکسیمم ہم اسٹیشنز میں یہ بنانے جا رہے ہیں. ایک آدھ پہ بن گیا، باقی سب پہ ہم بیفور اور آفٹر کر کے آپ کو مختلف اسٹیشنز اپنے دکھائیں گے. آگے چلیں. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو، اس میں ہمیں پنجاب کی سی ایم صاحبہ نے بڑی ہماری مدد کی ہے، اور انہوں نے وہی ماڈل جو اپنی اینٹی انکروچمنٹ پہ کیا، وہی ماڈل انہوں نے ہمارے ساتھ امپلیمنٹ کر کے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور ہم نے اربوں روپے کی جگہ جو ہے واقعات کروا لی. کوئی زیرو ٹالرنس، جیسے سی ایم صاحبہ نے زیرو ٹالرنس کیا، ہم نے بھی پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ زیرو ٹالرنس کے اوپر چلے، اور پوری پنجاب کی مشینری ہمارے پیچھے کھڑی ہے. آگے چلیں، بس آگے چلیں گے.